قرآن کریم کھول لیتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں کس کے لیے؟ بہت پیاری ابتدا اللہ تعالیٰ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم۔ یہ میرے رب کریم کی بڑی پیاری صفات ہیں، اس کی وضاحت میں نے لفظی ترجمہ تفسیر میں کی تھی، وہ بھی سنیے۔ بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، پھر مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کے، وہ مالک تو ہر دن کا ہے اور حج کے دن کا اور بڑے بڑے پیارے دنوں کا، رمضان کا، شب قدر کا، ہر رات کا، تو ہر دن کا وہی مالک ہے نا۔ اس میں رب کریم ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کسی کا تعارف کرواؤ نا تو الفاظ کا چناؤ احسن طریقے سے کرو۔ جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، ان کے تعارف کی باری ہے، ان کے تذکرے کی باری آئے تو پیارے سے پیارے الفاظ کا چناؤ کیا کیجیے، ان کی جو پیاری پیاری صفات ہیں ان کا چناؤ کیا کیجیے تاکہ محبتوں میں اضافہ ہو، جیسے صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی عام سے طریقے سے کرائیں گے تو پھر محبت کا ہے کہ حالانکہ کیا آتا ہے ہمیں حدیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے، یعنی ہر مومن کو اس کے جان مال ہر عزیز چیز سے بھی عزیز نہیں ہو جاتا۔ تو بہرحال اس میں تعارف کا بہت ہی خوبصورت انداز بتایا گیا کیونکہ وہ تو سب سے بڑا دن ہے نا۔ پھر فرمایا ایاک نعبد، یہ دعا کا انداز ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر وایاک نستعین، مولا جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے چاہتے ہیں نا، تیرا در چھوڑ کے کدھر جائیں۔ جو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا میرے بچوں، یاد رکھنا وہی لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہوتے ہیں۔ اور حقیقی مددگار کون ہے؟ رب کریم، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر فوراً کہا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر، وہی تو چلانے والا ہے سیدھے رستے پر۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، رب کریم نے خود ہی تو دعا سکھائی ہے نا، بہت ہی پیارا انداز، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، صالحین جتنے بھی لوگ ہیں، اور آپ خود سوچئے کہ سب سے زیادہ صالحین اولیاء کرام کس طبقہ فکر میں ہیں، اور ان کے رستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور یہ بھی دعا کیا کیجئے مولا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے انعام فرمائے۔ یہاں پہ دھیان رکھا جائے انعامتا، یہ تا کے اوپر جو زبر ہے نا اس پہ بہت سارے لوگ بیچارے غلطی سے کہہ دیتے ہیں انعامتو، تو یہ معاملہ ذرا کفر تک چلا جاتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے میں نے، تا پشتو کا معنی ہوتا ہے میں، اور تا زبر تا کا معنی ہوتا ہے آپ نے، یو تو نے۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان کا رستہ جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا رستہ جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اس کے اندر سارے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں یوں سمجھے کہ نچوڑ بھی موجود ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے تراجم بھی ابھی اس انداز میں کیے جا رہے ہیں، عام عوام کو سمجھ نہیں آتی لیکن بہت ساری غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ آپ تراجم کی طرف توجہ دیا کریں، چاہے کوئی بولنے والا ہو چاہے کتابی شکل میں ہو۔ سورۃ البقرہ بہت ہی پیاری سورۃ مبارکہ، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں نہ شیطان نہ کہ غلط کام، صبح اور شام پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گی۔ ابھی اختصار کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ وہ الفاظ ہیں
کہ سکھانے والا استاد رب کریم جانے اور محبوب کریم جانے. ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا آپ کے سامنے پڑی ہوئی، یہ جو قرآن کریم ہے، لا ریب فی، اس میں تو شک نہیں. جو شک کرے تو کیا ہوا، وہ تو چلا گیا نا، دار اسلام سے چلا گیا. پھر فرمایا فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے اس میں شک بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پورے قرآن کریم کو پازیٹیولی لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آیت کو پکڑا دوسرے کی نفی کر دی اور لوگوں کو گمراہ کر دی. نہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو صحیح بات بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں مولا کریمہ تو نہ ناراض ہو جائے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پھر ان کی تعریف رب کر رہا ہے. یہ جو متقین لوگ ہیں نا، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر، جیسے رب کریم پر. ہمیں کس نے بتایا؟ محبوب کریم نے نا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے ہیں کیا چیز؟ نماز. فرائض واجبات تو نہیں علم ہوتا ہے، وہ جلدی نہیں نماز پڑھتے، وہ ایک ایک رکن کو بڑے احسن طریقے سے باقاعدگی سے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ. یہ نہیں کہ 2 نمازیں پڑھی تو گردن میں سر آ گیا، یہ بھی تو غلط ہے نا. یہ صفت ہے کن کی؟ متقین. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے نا رزق، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پیارے لوگ کہا کرتے تھے نا، جب بھی سب کچھ دے دیے کرتے تھے، کہتے تھے مولا کریمہ تو قبول کر لے، شکر ہے تو نے ہمارے اس مال کو جو تو نے دیا ہے تو نے اپنے رستے میں لگوا لیے، کیونکہ دیتا تو سب کو ہے لیکن لیتا انہی سے جن کا رزق تجھے پسند ہوتا ہے. تو آپ ذرا اپنا محاسبہ جاری رکھیے. پوری آیات جتنی بھی ہیں، ایک ایک آیت جب بھی پڑھیں اور ابھی جب بھی سنیں، آپ اپنا محاسبہ جاری رکھا کریں کہ متقین کی جو صفات ہے کیا آپ میں موجود ہیں، یا کوئی زیادہ ہی لالچ ہے، گھر بھرنے کا گھر بھرا ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں کہاں پڑی ہوئی. کوشش کیا کریں خرچ کرنے کی. خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یاد رکھیے جو جمع ہوا پانی ہوتا ہے نا، جہاں ٹھہر جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پانی استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا. آئیے عطا القرآن کے حصہ بن جائیے اور جو ضرورت مند ہیں ان تک مال پہنچائیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، پھر تیسری صفت، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا آپ پر، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے قبل جو تھا نا اس پہ بھی آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وضاحت ہے یعنی حدیث طیبہ، اس کو بھی مانتے ہیں یہ متقین لوگ. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ پکا یقین رکھتے ہیں. آپ کو بھی یقین ہے نا؟ اور عمل بھی تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو حال ہے بڑا افسوسناک ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے قول اپنے عمل میں جو یہ ہے نا افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں، وہ یقین نہیں، یوں سمجھے جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزائی پر پکا یقین تو ہے، تھوڑا پکا بھی ہونا چاہیے نا، یقین بخشے تاکہ قول اور عمل کی یہ جو کشمکش ہے یہ ختم ہو جائے. جس نے ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، تو ذرا اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہے گویا ہم نے تو کسی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو جن کی صفات رب بیان کر رہے ہیں نا، فرما رہا ہے رب کریم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کریم کی توفیق سے. ہم لوگ 2 نماز پڑھے تھے تو کیا کہتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ٹھہرے تھے. نہیں میرے بچوں، جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ اس کے فضل سے ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جن کی تعریفیں رب کر رہا ہے نا وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں. آپ بھی کاوش کیجئے ہمارا بھی تو شمار اس میں ہو سکتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یکساں ہیں ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں.
لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی تو دلوں پر مہر ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ بھی ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی کیا ہے، غشاوہ، پردہ ہے تو یہ کفار کے لیے نا. لیکن ہمیں رب کریم آیات سامنے رکھ کے تو سوچنے کا بھی تو کہتے ہیں نا. وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو بار بار ڈینائی کرتے رہتے ہیں، مانتے نہیں ہوتے، تو ان کے دلوں کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی حکم خدا سنے نا، حکم مصطفیٰ سنے، فوراً لبیک کہا کرو میرے بچوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو انکار کرتے رہتے، جو کافر ہے، جو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کس پر؟ رب کریم پر. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور پھر آخرت پر بھی، روز جزا پر بھی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، رب کہتے ہیں حالانکہ وہ تو مومن نہیں. مومنوں کی تو صفات ہے نا قرآن کریم میں بھی، احادیث طیبہ میں بھی. آپ ان کے سامنے رکھیے، اپنا محاسبہ ضرور کیا کیجیے. یہ تو منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ تو منافق نہیں ہیں، آپ تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہو نا. یخادعون اللہ، یہ فریب دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ تو فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، کیونکہ سزا بھی تو خود ہی بھگتنی ہے نا. اور اس حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، رب کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیمار تو کچھ اچھا کر ہی نہیں نہ سکتا، نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری کو. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، جیسے یرکان کا مریض ہوتا ہے، اسے ہر کوئی چیز پیلی پیلی نظر آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ بڑھا دیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کی وجہ بتا دی. وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنا کن کی صفت ہے؟ کیا مومن ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، اور بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ تو سچے ہو نا. دین دیکھیں یہ بہت پیارا ہے، تو جو بھی احکامات ہیں ہمیں سب کے سب ماننے ہیں. آپ تو مانتے ہو نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جائے انہیں کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں. قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو سنوارنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے. سر اپنے گھروں کی طرف تو دیکھیے، یہ جو فساد پھیلانا ہے یہ منافقین کی علامت ہے. آپ تو منافق نہیں ہو نا. منافق کا تو ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ، ہوشیار، رب کہتے ہوشیار. انہم ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں. وہ جو زبان سے کہتے ہیں نا ہم جوڑنے والے، اندر سے توڑنے والے، وہ غلط لوگ ہیں. ایسا نہ کیا کرے. بعض لوگ تو ویسے سکے میں بھی بدنام ہو جاتے ہیں، تحقیق بھی کیا کرے. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن سمجھتے نہیں. کون لوگ؟ وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں، کیونکہ جو فسادی ہوتے ہیں نا وہ بڑا بد نصیب ہوتے ہیں. ایک بات ضمن عرض کر دوں، بم بلاسٹر بھی اپنے لیے امن چاہتا ہے نا. ایسی بات ہم بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، لیکن کوشش کوئی نہیں کر رہا. اور جو کوشش کرتے ہیں انہیں لوگ جھلا بنا رہے ہیں آج کل. یہ غلط طریقہ ہے. بہرحال بناتے رہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے. محبت چاہیے نا، آپ سب کو امن چاہیے گھر میں، معاشرے میں. آج کے بعد ہمارا تعلق فسادیوں سے نہیں ہوگا. کن سے ہوگا؟ اصلاح کرنے والوں سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ. کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے وہ لوگ. کون سے لوگ؟ صحابہ کرام، پیارے پیارے لوگ. قالوا، کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ. اب یہاں دیکھیں کون بے وقوف ہے اور کیا کون رہا ہے. الا انہم، خبردار، بے شک جو یہ کہنے والے ہیں نا، ہم السفہاء، وہی احمق ہے. ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں. اپنے تئیں سانے بنے ہوئے ہیں نا بیچارے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں ایمان والوں سے. قالوا، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی ذرا ارد گرد دیکھیے،
اپنا بھی محاسبہ کیجیے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، دین والے بندے کے سامنے بڑے نیک ہوتے ہیں. ویسے تو ہر کوئی ہر کسی کے سامنے نیک ہوتا ہے، تنہائیوں میں یا اپنے جیسے لوگوں میں اصلیت کھلتی ہوتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں نیک ہونا ہے معاذ اللہ کریم کے سامنے. تو جب یہ غلط لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان جیسی حرکات کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، بچ کے رہنا ہے. کیا کہا رب کریم نے؟ قالوا انا معکم. وہ جو بد نصیب تک کا ہے وہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں، اللہ کے دشمنوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم. اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی. بہت سارے لوگوں نے اس میں ترجمے میں یہی کیا ہے کہ اللہ بھی مذاق کرے. دیکھیے ہم نے قرآن کریم میں پڑھا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کیا آپ مذاق کر رہے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا میں جاہل ہوں؟ ایک لمحہ ٹھہر کے سوچئے، کیا اللہ مذاق کر سکتے؟ نہیں. مجھے وہ تراجم اچھے لگتے ہیں جس میں ادب کا خیال ہے. جیسے اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتے ہیں انہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، تاکہ وہ بھٹکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. یہ ساری آیات ذہن میں رکھتے جائیے. فما ربحت تجارتہم، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت. ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. یہ منافق لوگ تھے، منافق لوگ تھے. وما کانوا مہتدین، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے. اگر صحیح راہ جانتے تو آج کبھی ہم نے دیکھے منافق کو حضرت کہا ہے، یا جیسے حضرت بلال حبشی ہیں ان کو آج کسی نے بلال کہا ہے؟ نہیں. اگر وہ مان جاتے تو ہم بھی تو کہتے جیسے حضرت بلال. اللہ اکبر. غلط کام کرنے والا تو اپنے نام کے ساتھ غلط چیزیں لگاتا ہے نا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. پھر اللہ مثال سے سمجھا رہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، جب جگمگا اٹھا، جب روشن ہو گیا اس کا آس پاس، تو پھر ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کا نور. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، بس چمک آئی تو چل پڑے، نہیں تو چھوڑ دیا. کہا رب کریم نے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے. او کصیب من السماء، پھر جب زور کا بارش برسا نا بادل سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم، پھر وہ ٹھونس لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، کہاں؟ فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں، وہ بجلی کے کڑک کے باعث. پھر حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے نا بجلی ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وضاحت بھی میں نے بتائی ہوئی، جب مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی تھی تو یہ بھی ساتھ ہو جاتے تھے، ناکامی ہوتی تو ادھر. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی وضاحتیں ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے نا تو لے جائے ان کی سننے کی قوت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی. سماعت اور بصارت کی ایک حدود ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہو جائے تو سماعت اور بصارت ختم ہو جاتی ہے. یہ سائنس والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب کریم ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کریم کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، تم سب کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور جو تم سے قبل تھے، تمہارے دادا، تمہارے سارے حضرت آدم سے لے کے سب لوگ. کون پیدا کرنے والا؟ رب کریم. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیوں یہ سارا بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ عبادت کرو. کیا آپ کرتے ہو؟
خشوع اور خضوع کے ساتھ، یا ایک دن جذبہ جوش ہے تو کر لیے باقی چھوڑ دیا، ایسا نہیں. آپ تو گڑ بچے ہو نا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، بہت پیاری مثال وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، ایسی زمین جس میں آپ کی راحت کا خیال رکھا گیا، اور آسمان کو عمارت. وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات اللہ اکبر، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے. ذرا مارکیٹ میں جا کے دیکھو تو صحیح، کلر، خوبصورتی، حسن، خوشبو، ذائقے. اللہ اکبر. فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل، نہ بناؤ اللہ کے جیسا. وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو پیدا وہ کرنے والا، دینے والا وہ، پھر اسی کی تو عبادت ہے نا، اسی کا حق ہے نا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ صورت اس جیسی، قرآن کریم جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر اکیلے نہیں کر سکتے ہو نا تو اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، لیکن اللہ کو چھوڑ کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا، اللہ کو پتا تھا، فرمایا ایسا نہیں کر سکو گے. ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. پھر کیا کرو؟ فاتقوا النار، پھر ڈرو اس آگ سے. التی، وہ ایسی آگ ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اس دنیا کی آگ میں کیا پتھر جلتا ہے؟ نہیں، اس مین وہ بہت سخت آگ ہے. اعدت للکافرین، یہ اتنی محبتوں کی بولی سمجھا سمجھا کے اللہ اپنے بندوں کو. پھر فرمایا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. تم بچو گے نا تو تم بچ جاؤ گے، تم عبادت کرو گے، تم مانو گے اللہ کی، لا الہ پڑھو گے، اس کے تقاضے پورے کرو گے تو تم بچ جاؤ گے. فوراً کہانی میرے بندو، وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیجیے محبوبہ انہیں جو ایمان لائے. خالی ایمان لائے نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. آپ کتنا عمل کرتے؟ ذرا ایک منٹ ٹھہر کے سوچیے. فرمایا انہیں نام بھی بتا دو. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے جو ایمان بھی لائے پھر عمل صالح. خالی ایمان اور عمل صالح نہیں، یہ بھی درست نہیں، اور خالی عمل صالح کر دیں اور ایمان نہیں، یہ بھی درست نہیں. ہاں جن کے پاس دونوں چیزیں ہیں ان کے لیے جنات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بہت پیارا سما ہے. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل، تو جب صورت دیکھیں گے نا، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا. میں قبل کا لفظ آیا نا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں تو ملتا جلتا لیکن زیادہ مزے کا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، عورتیں اور مرد دونوں. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودہ، کہ ذکر کرے کوئی مثال جیسے بعودہ یعنی مچھر کی. مچھر کی کوئی عام سی بات ہے، چھوٹا سا مچھر ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. ذرا اس کے بارے میں سرچ کیجئے، میں نے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی تھی پوری دلائل کے ساتھ. اس کے پاس کیا کچھ ہے، یہ بھی تو ایک مالک کا پتہ چلتا ہے، مصور کا. فما فوقہا، یہ سے بھی حقیق چیز کی. فاما الذین آمنوا، تو جو ایمان لائے ان کے سامنے مثال بیان کی جائے. فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ مثال حق ہے ان کے رب کریم کی طرف سے. رب نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، بات ختم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، انہیں تو بہانا چاہیے، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا رب کریم نے. بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کے ذکر سے. اللہ فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو، بہت سارے لوگوں کو. ان لوگوں کو جو صرف ایک ایک چیز جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. پورے قرآن کریم میں سے بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ پوری وضاحت ہے. کہیں قرآن کریم میں تشنگی نہیں ہے، کوئی مثال غلط نہیں. قرآن کریم ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا، یہ مالک کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن جو تنگ نظر لوگ، جو غلط لوگ ہیں، ان کو تو
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت بھی دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، اور جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ وعدہ کر لینے کے بعد یا پختہ باندھنے کے بعد، پھر کیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کاٹنے ہیں اسے جس کا اللہ نے حکم فرمایا جوڑنے کا، ان کو جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے نا۔ آپ کتنا جوڑتے ہو؟ توڑنے والے میں ہو تو پھر یہ آیت سن لیجیے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، سنو پھر ایسا کرنے والے لوگوں، یا جو آپ کے سامنے ایسا کریں وہی لوگ خسارے میں۔ کون سے؟ جو رشتے توڑتے رہتے ہیں، جو فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر ادھر ہی تو لوٹائے جاؤ گے۔ تیاری ہے ادھر جانے کی؟ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ کیسے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، کیسے قطرے سے کس جگہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں، سب کا سب۔ ثم استوى الى السماء فسواہن، زمین کی ساری چیزیں بھلا دیکھیں تو سے کتنی پیاری، چھوٹی بڑی ہر چیز۔ پھر فرمایا، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف، پھر کیا کیا؟ فسواہن، ٹھیک ٹھیک بنا دی۔ آپ کو کہیں دراڑ نظر آتی؟ نہیں نا، ہے نا کوئی کاریگر؟ سبع سماوات، پھر انہیں 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، سب کچھ خوب جانتا ہے وہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض، میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں زمین میں۔ خلیفہ کا لفظ آیا آپ کے جد امجد کے لیے، میں بنانے والا ہوں۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے، کیا تجعلو، تو مقرر کرے گا، تو مقرر کرتا ہے، تو بنائے گا، فیہا میں یفسد فیہا، زمین میں جو فساد برپا کرے گا مولا کریمہ، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، اس کو تو نائب بنائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ ہم کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں تیری مولا کریمہ۔ قال، تو فرمایا رب کریم نے، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے سکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پہلے سکھایا نا پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ ذرا امیجن کیجئے، فرشتے جو اتنے عرصے دراز سے عبادت میں مشغول تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابتدا بھی نہیں کی، یہ علم کی فضیلت بیان ہو رہی، اس کے اوپر بھی میں نے درس دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ علم کے بارے میں ہے، آپ عبادت ضرور کیا کیجیے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، لیکن نوافل کے پیچھے پڑھتے پڑھتے یہ نہ ہو کہ فرائض بھول جاؤ۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، آپ فرض پورا کر رہے ہو، آپ تو لکی ہو نا۔ چلے امیجن کیجئے، فقال انبئونی، اور فرمایا بتاؤ تو مجھے، باسماء، ان چیزوں کے نام، ہؤلاء ان کنتم صادقین، کیا اتنا خوبصورت انداز ہے، اگر تم اپنے خیال میں فرشتوں سچے ہو نا، ان چیزوں کے مجھے نام بتاؤ۔ قالوا، ورز کرنے لگے، سبحانک لا علم لنا، اے مولا کریمہ ہر عیب سے پاک ہے تو، کچھ علم نہیں ہے ہمیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو گویا ان کو اتنا تو علم تھا کہ وہ خونریزیاں بھی تھوڑی بہت کریں گے، تھوڑی بہت دنیا میں کرتے تو ہے نا، لیکن زیادہ تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے علم والا، حکمت والا۔ قالا، پھر رب کریم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا دو انہیں، باسمائہم، چیزوں کے نام بتاؤ انہیں۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم،
کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزوں کی، آسمانوں کی، زمینوں کی۔ آپ کے من کی لگری کو بھی جانتے ہیں اللہ، اتنی بڑی چیزوں کے اندر سے جان سکتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ اپنا محاسبہ جاری رکھیں۔ سامنے سارے نیک بنتے ہیں نا جو لوگ، انہیں اندر سے بھی نیک بننا ہوگا۔ آپ تو سارے گڑ بچے ہو نا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا تھا نا فرشتے کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ حکم تو اللہ کا تھا نا۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کی محبت شروع سے ہی ایک امتحان ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبتیں ڈالے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، خالی اس کو تو یہی نظر آیا نا کہ یہ بندہ ہے، میں کیوں کروں جی۔ ذرا محاسبے کی حاجت ہے آج کے دور میں بھی۔ اسے بندہ نظر آیا لیکن اسے رب کریم کا حکم نظر نہیں آیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولہ میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمَ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہو، انت، آپ، وزوجک الجنہ، تمہاری بیوی اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں کھو اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، ہر جگہ سے کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں میں۔ یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ ظالموں میں۔ انبیاء ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا شیطان نے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر اس حکم سے پھسلا دیا شیطان نے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ یہ مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں تم بھی تو اپنا محاسبہ کرو۔ بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں، حالانکہ اللہ کا ایک نظام تھا، ہم لوگ کس بات کی مولی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اچھے کام کرنے ہوں گے، شیطان سے ذرا ہوشیار رہنا ہوگا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور پھر اللہ نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا ہے، جنت سے تو نکال دیا، زمین میں ٹھکانا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے زمین میں وقت مقررہ تک، جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں نا ہم لوگ بھی۔ ذرا اپنی طرف بھی دیکھیے، ہم تو ایسے سارے سامان اور سب کچھ اکٹھا کریں جیسے ہم نے تو ادھر جاننا ہی نہیں۔ ذرا محاسبہ جاری رہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَم، پھر سیکھ لی حضرت آدم علیہ السلام نے، مِن رَبِّهِ کلمات، اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، طبرانی شریف میں، معجم الصغیر میں، حاکم میں اور بہقی میں ہے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ تھوڑی سی غلطی سرزد ہو گئی تو پھر وہ توبہ تو کر رہے تھے لیکن حیران تھے توبہ قبول نہیں ہو رہی، تو انہیں یاد آیا جب مجھے بنایا گیا، روح پھونکی گئی، میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ جو نام کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے تو ہے کسی پیاری سی ہستی کا۔ دعا کی حضرت آدم علیہ السلام نے، اسألک بحق کے محمد ان غفرت لی، مولا کریمہ میں تجھ سے رسول اللہ کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ تو رب کریم نے بخشش کی، وہی بھیجی کہ محمد کو کہاں سے جانا پتا تو تھا، بس ہمیں بھی تو بتانا تھا، تمام ماجرا بتایا گیا، حکم پہنچایا آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے آخر ہوں گے، تیری اولاد میں سے ہوں گے، یاد رکھ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آدم تجھے بھی نہ پیدا کرتا، تو ہم کہاں کی مولی۔ اور دوسری روایت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا، ہم نے حکم دیا، اہبطوا منہا جمیعا، تم اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، فاما یاتینکم منی، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام، ہدا
ہدایت والا پیغام آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، انہیں کیا ہوگا، فلا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جس کا ایندھن پتھر انسان تھا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو، التی انعمت علیکم، میں نے تم پر جو کیے تھے، واوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ کہتا ہے مجھے سے ڈرا کرو، مجھے سے ڈرا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لو اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو معکم تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ 2 دفعہ یا مجھے سے ڈرا کرو، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سانپ بچھو وغیرہ سے اگر ڈر جائیں تو یہ کچھ شرک نہیں ہو جاتا، مراد کیا ہے کہ حقیقی ڈرنا ہمیں کس سے ہے؟ اللہ سے، وہ تو فطری عمل ہے نا، اگر ہم لوگوں سے ڈریں گے تو غلط ہوگا، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ ہے تو بات ان لوگوں کی جو تورات و انجیل کے ماہر تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو چھپا دیتے تھے یا اس انداز میں فتوے دیا کرتے تھے کہ بس بات انہی لوگوں کے حق میں ہوتی جو فتویٰ چاہتے تھے، تو یہ غلط ہے، اس کی وضاحت میں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ سے بس ڈرا کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپایا کرو حق کو، یہ بھی انہی کے بارے میں۔ اور قیامت تک اگر رسول اللہ کے تذکرے کو کوئی چھپاتا ہے یا اچھے انداز میں بیان نہیں کرتا وہ بھی، اور جو حق کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا اس کو بھی ان آیتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو اسے جانتے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صحیح ادا کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ کیا صحیح نماز پڑھتے ہیں؟ آسان طریقے سے حقداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا سیپیاں لگائی ہوئی ہیں؟ حقداروں کو دیجیے۔ اور نماز کا بھی حکم، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا؟ دینا چاہیے، لیکن یہ بھی سوچے دوسروں کو دیتے ہو تو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، کہیں ایسا تو نہیں دوسروں کو دیتے ہو خود کو بھلا دیتے ہو؟ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، ہاں جو نماز ہے نا یہ بھاری نہیں ہے جو شوق سے پڑھتے ہیں، مگر کیا کہا، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ تو مدد کیسے مانگنی چاہیے؟ واویلا کرنے کی بجائے صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کو لوٹنے والے ہیں۔ آپ کا بھی تو یقین ہے، ہم نے بھی تو ادھر جانا ہے، تیاری لازمن ہے۔ آپ نے تیاری کی؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرا وہ احسان، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے جہانوں پر۔ ابھی تو آپ لوگوں کو فضیلت دی، یہ بھی تو احسان ہے، رسول اللہ کی امتی ہو آپ لوگ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے، اور ڈرو اس دن سے نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے
تمہیں آل فرعون سے، فرعونیوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ یہ نہیں یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو۔ کتنا مشکل کام، اللہ اکبر۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو۔ ذرا امیجن تو کیجیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم تھی۔ عظیم کا لفظ ہے نا، پھر اللہ فوراً بتا رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور پھر پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر کو، سمندر کو۔ پھر کیا کیا؟ فَانْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا لیا تم کو، ایک ہی سمندر ہے، تم تو بچ کے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا اسی سمندر کے اندر فرعونیوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اس آیت کو آپ بار بار پڑھیے، اس سے بہت سارے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ وہ مالک جو سمندر کو پھاڑ کے نجات دے سکتا ہے تو ہمیں بھی مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے، ہمارے لیے بھی بند دروازے کھول سکتے ہیں۔ جب ہر طرف سے دروازے آپ کو بند نظر آنے لگیں تو استغفار کی کثرت بھی کیا کیجیے، اور اس کی ذات پر یقین بھی کہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی دروازہ کھول دے گا، وہ ہمیں بھی نجات دے گا آفتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے۔ وہ دینے پہ قادر ہے۔ دیکھو کرونا ہے نا کرونا، ہر لوگ بند ہو پڑے ہیں، بہت پریشانی، مانتی ہوں۔ اصل میں رب کریم تو یہ چاہتا ہے نا میرے بندے لوٹ آئے میری طرف۔ بھلا ماں بھی کسی کو سزا دیتی نہیں نا، کب دیتی ہے؟ جب بچہ تھوڑا زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے، چاہتی ہے میرا بچہ کامیابی کی طرف جائے، تو اللہ نے بھی یہ سارا کچھ کیا نا۔ تو میرے بچوں آپ لوگ استغفار کیا کرو۔ بہرحال یہ ہے بہت بڑی آزمائش، اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، جس کے ہاں جو پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ اور اس یقین کے ساتھ آپ بھی دعا مانگا کیجیے کہ مولا ان کے لیے بھی تو اگر راہیں بنا سکتے تو ہمارے لیے بھی بنا سکتے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔